آج شب جمعۃ المبارک ہے، جمعرات کی رات ہے۔ آج کی رات بے شمار فضائل آئے ہیں حدیث مبارکہ میں درود پاک کے حوالے سے، تو ہم اپنی محفل کا آغاز درود پاک سے کریں گے، لیکن درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شب، بس تھوڑا ریپیٹ کو آپ کم کر دیجئے، بس میرا ولیوم کو بڑھا دیں آپ، کیونکہ ریکارڈنگ میں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو، بس ایکو نہ بڑھائیے گا، بس ولیوم کو بڑھا دیں، یہ بڑی مہربانی ہوگی، ولیوم بڑھا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کی شب آتی ہے نا، یعنی آج کی رات، اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے اپنے خاص فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ان فرشتوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کا کاغذ ہوتا ہے۔ اب اتنے اسپیشل ارینجمنٹ کے بعد بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے؟ آج کی رات سونے کے قلم فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، چاندی کے کاغذ ان کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کی رات میرے محبوب پر جو درود و سلام پڑھے، فرشتوں سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پر ان لوگوں کے نام لکھ دو جن نے میری محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اب آج فرشتے سونے کے قلم سے ہمارے نام لکھ رہے ہوں گے، تو ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے کہ ہم کس بارگاہ میں بیٹھ کر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، علی کے لخت جگر مدار پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم آقا پر درود پڑھ رہے ہیں، یہ بھی فرشتے لکھیں گے۔ اور پھر ایک شاعر نے بڑا سادہ سا شعر کہا جو بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ آج ہم اس بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اگر جواب آ جائے تو مسلمانوں بتاؤ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کی کیا بات ہو؟ تمام حضرات محبت کے ساتھ، اسی جوش، اسی جذبے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بابا زبان پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جیسا میں چاہتا تھا، یہ تمہید باندھنے کے بعد جیسا میں ریئیکشن چاہتا تھا وہ نہیں ملا مجھے، معذرت کے ساتھ۔ اب محفل اختتام پر ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں، آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت سناتا ہوں، ایک اور حربہ آزما کے دیکھتا ہوں، شاید آپ میں انرجی آ جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں گے تو کیا پہنچے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو قبر انور کے اندر زندہ بھی رکھتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنے 4 حصوں میں سے ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر اوراد و وظائف کروں گا۔ آقا نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ الْخَيْرُ، جیسی تمہاری مرضی، لیکن اگر اس کو بڑھا دو تو بہتر ہے۔ ابی بن کعب فرماتے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں اپنے 2 حصے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجوں گا، باقی 2 حصے دیگر اوراد پڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی، اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے 3 حصے فرمایا کہ آپ پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ دوسرے اوراد کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑھا دو تو بہتر ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا سوائے آپ پر درود و سلام، میں صرف درود پڑھوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب، پھر تجھے مبارک ہو، اللہ
تکلیف اور تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ حربہ صرف میں نے زمین والوں کے لیے نہیں، اسٹیج والوں کے لیے بھی آزمایا تھا۔ آپ بھی بھاوت بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ دیکھیے آج یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً آیا ہوں اور ایک تقریرانہ انداز میں نے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو ویسے ہی میں نے اپنے موضوع کو ویسے ہی محف کر دیا ہے۔ کافی روایتیں جو مجھے پڑھنی تھیں وہ میں اب نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت بھی ہمارے دامن سے چھوٹ رہا ہے۔ ایک بڑی ایمان افروز روایت، لیکن اگر اس روایت کو سننے کے بعد اگر مزہ آئے تو پھر خاموش کوئی نہیں رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کہ تمام کہ کچھ صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، توجہ ہے، مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، تو صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں جلوہ افروز تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، داؤد پر لوہے کو نرم کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ جب یہاں تک گفتگو پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام حجرہ انور سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم گفتگو کر رہے تھے میں تمہاری گفتگو کو بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانگی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مقالتکم وعجبکم، جو تم کہہ رہے تھے اور جو حیران ہو رہے تھے میں دونوں سے واقف ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا ہے، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اب اپنے حبیب کی بات سنو، اب اپنے آقا کی بات سنو۔ اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور مجھے آمینہ کے لال کو حبیب خدا بنایا۔ فحبیب اللہ، اور حبیب میں اور خلیل میں اگر میں فرق کرنے بیٹھوں تو طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اختصار کے ساتھ حبیب کا مطلب صرف اتنا سمجھ لو کہ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، جو صرف دیدار چاہتا ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات میں دنیا میں نہیں کہہ رہا، حدیث کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روز محشر تم دیکھو گے اللہ مجھے اپنا جھنڈا عطا فرمائے گا اور میرے جھنڈے کے نیچے پوری کائنات، اور میرے جھنڈے کے نیچے پوری کائنات، صرف پوری کائنات نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اور تمام کائنات میرے جھنڈے تلے، میں آگے آگے چل رہا ہوں گا، کائنات میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ روز محشر انبیاء کے لیے ممبر بچھائے گا، ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں محمد عربی میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں ممبر کے سہارے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا خوف ہے، اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ وہ ممبر مجھے ہوا میں اٹھا کے جنت میں لے جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے۔ میں اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں جب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی امت کے ایک ایک شخص کو داخل جنت نہ کروا دوں۔ اللہ مجھے جنت کی چابیاں عطا فرمائے گا۔
جسے چاہوں گا لے جاؤں گا. یہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اختصار کے ساتھ. آج ہمارے پاس اگر کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی دکان ہے، آپ اسے اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو آپ کیا دیں گے؟ پاور آف اٹرنی دیں گے جو آپ کے نام پر ہو. ایسا ہی ہے جو کاغذی کاروائیاں جانتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. میرے نام اگر کوئی چیز ہے، اگر اس کا استعمال میرا بیٹا کرنے لگے تو اسے کیا چاہیے ہوگا؟ پاور آف اٹرنی. یہی ہے نا جنت کس کی ہے؟ بولیے. انرجی پھر ختم ہو گئی کیا؟ آواز بلند، حضور کی جنت. انما انا قاسم واللہ یؤتی. تمام کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. یہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں. تو جنت سب سے بڑی نعمت آقا کے صدقے سے ملی. لیکن درود پاک پڑھیے. توجہ آپ کی ختم نہیں ہونی چاہیے. توجہ ادھر رکھیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی کائنات کی سب سے اہم ترین پراپرٹی کا پاور آف اٹرنی کس کو بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میں نے جنت کی پاور آف اٹرنی حسنین کریمین کو عطا فرماتی ہے. مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ علی انت قسیم الجنت والنار. علی تم جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو. سیدہ کائنات کے لیے فرمایا انتی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا. میری شہزادی کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی رفت جگر کو فرمایا کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو. جنت کے وارث و مالک میری اہل بیت، میری اہل بیت اطہار. علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم پر میری سنت بھی واجب ہے، میری خلفائے راشدین کی سنت بھی واجب ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہ لوگوں تم پر میری سنت بھی واجب ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی واجب ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی واجب ہے. صرف صحابہ اکرام سے محبت کریں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں ہم نجات نہیں پا سکتے. صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیں، صحابہ کو چھوڑ دیں، نجات نہیں پا سکتے. اور یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کا آپس میں اگر تعلق ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر پڑھیں تو ایک بڑی ایمان افروز روایت میرے ذہن میں آئی ہے. بڑی ایمان افروز روایت. اس روایت کو سننے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ صحابہ کس طرح اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، کس طرح محبت کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اذان فجر دینے کے بعد غائب ہو گئے. توجہ ہے، اذان فجر دینے کے بعد غائب ہو گئے. صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے. نماز کا جماعت کا وقت آیا، اقامت کا وقت آیا. آقا نے کہا کہ بلال کو بلاؤ. لوگوں نے کہا کہ بلال تو نہیں ہے. آقا نے نہیں فرمایا کہ کوئی اور اقامت پڑھو اور نماز پڑھا دو، نہیں فرمایا. آقا نے انتظار کیا. تھوڑی سی دیر ہوئی تو بلال تشریف لائے. آقا نے کچھ نہیں پوچھا، کہا کہ بلال اقامت پڑھو. نماز ہو گئی. نماز کے بعد بھی آقا نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ صحابہ کو اشتیاق ہو رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے. نماز کے بعد گھیر لیا. نماز کے بعد بلال حبشی کو گھیر لیا. کہا کہ بلال اب تو بتانا پڑے گا کہ کیا ماجرا ہے. نماز کے بعد، اذان کے بعد، عموماً کوئی سی بھی نماز ہو جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو جماعت سے نماز پڑھنے والے جو اذان سننے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بتائیے کہ نماز
شروع ہونے سے پہلے، اذان کے بعد اور نماز سے پہلے کیا مسجد سے اٹھ کر جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بولیے؟ یا تو تسبیح پڑھتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، یا اوراد پڑھتے ہیں، یا وظائف کرتے ہیں۔ بلال حبشی سے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کی، کہا بتانا پڑے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر بلال حبشی رو پڑے، رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا کہ مجھے محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بڑا پیار، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے۔ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں تھیں تو میں اس گھر کی چکی چلایا کرتا تھا۔ آج میں نے اپنے آقا سے اجازت مانگی ہے، اذان کے بعد میں سیدہ کائنات کے گھر میں گیا اور صدا لگائی کہ اے محمد عربی کی بیٹی پردہ کر لو، جب تک نماز کا وقت ہوتا ہے آپ حسنین کریمین کو دودھ پلاؤ۔ یہ محمد عربی کا مؤذن بلال حبشی آپ کے گھر کی چکی چلائے گا۔ بلال حبشی نے کہا کہ لوگ اذان کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اوراد و وظائف اذکار کرتے ہیں، سنو بلال کی عبادت کیا ہے، بلال کی تلاوت کیا ہے، بلال کا ذکر کیا ہے، بلال کا وظیفہ کیا ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان حضرت بلال حبشی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی چکی چلاتا ہے۔ یہ ہے حضرت بلال کا عشق۔ اس عشق کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روز محشر اللہ مجھے جھنڈا عطا فرمائے گا تو میں آگے آگے چلوں گا، میری امت بلکہ پوری کائنات میرے پیچھے پیچھے چلے گی۔ ایک شخص ایسا ہوگا جو اونٹنی پر بیٹھ کر میرے آگے آگے چلے گا، وہ ذات حضرت بلال حبشی۔ سیدہ سے محبت کے بعد دیکھو کیا انعام دیا آقا کریم علیہ السلام نے کہ روز محشر لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، بلال آقا کی سواری پر سوار ہو کر آقا کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ایک اور روایت بیان، مزہ آیا؟ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے، ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کے سامنے جب ذکر اہل بیت کیا جائے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے۔ یہ کھلا ہوا چہرہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کا کھلا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر سے روح کو تسکین ملتی ہے۔ اس ذکر کو اللہ نے وہ دوام عطا فرمایا ہے۔ ایک اور روایت اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، کہیں کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہو جائے بعد میں کہ حافظ صاحب نے ایسی روایت بیان کر دی۔ حوالہ میں لکھ کر لائے ہوں، تفسیر در منصور کی روایت ہے، اور اس کو کسی عام امام نے نہیں، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا۔ حجت قائم ہو گئی قاری صاحب، حوالہ مضبوط ہے۔ امام جلال الدین سیوطی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نور روشن ہوگا۔ کہاں پر؟ دنیا میں نہیں، جنت میں۔ تو اہل جنت حیران ہو جائیں گے کہ یہ نور کہاں سے روشن ہوا؟ اب اگر جنت میں نور روشن ہو، کیونکہ جنت تو ویسے ہی نور علی نور ہے، جنت اتنی نورانی ہے کہ اگر جنت میں میں گفتگو کرنے لگوں تو جیسے قاری صاحب نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم ہو جائے گی۔ جب جنت ویسے ہی نور علی نور ہے تو سوچو کہ وہ نور کیسا ہوگا کہ نور علی نور جنت کو بھی روشن کر دے گا۔ اب یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ روشن ہے، اب جب اس سے بڑی روشنی میں ادھر لاؤں گا تو یہ روشنی اس میں مدغم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ جب اس سے چھوٹی روشنی لاؤں گا تو یہ روشنی کا غلبہ اس پر ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اس روشنی سے بڑی روشنی کے لیے مجھے بڑا سیور لانا پڑے گا یا بڑی روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہی ہے جنت اتنی روشن ہے کہ ایک نور روشن ہوگا۔ اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ نور
کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون سا نور ہے جس نے پوری جنت کو روشن کر دیا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے کہ وہ اوپر جنت الفردوس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کے سبب ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نور نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے دانتوں کے نکلنے کے نور سے جنت روشن ہو جائے تو کیا شان ہوگی اس گھرانے کی، ان اہل بیت اطہار کی۔ اور ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاض النظرہ کی روایت ہے، علامہ محب الدین طبری نے بیان فرمایا ہے، حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، حوالہ لکھ لیجئے۔ مولا کائنات کو دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ مولا کائنات نے وجہ پوچھی، مولا کائنات نے وجہ پوچھی کہ ایک خلیفۃ الرسول مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ اور جو میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ اس اشارے کی طرف جا رہے ہیں جو معروف روایت ہے، میں دوسری روایت بیان کر رہا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے۔ مولا کائنات کے سوال کرنے پر فاروق اعظم مسکرانے لگے۔ مولا کائنات نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی قسم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی میں نے خود رسول عربی سے سنا ہے پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے جس کو، اے علی تم لکھ کر دو گے پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے، پل صراط سے وہی شخص گزر سکتا ہے جس کو علی سرٹیفکیٹ دیں گے، جس کو لکھ کر دیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد مولا کائنات مسکرانے لگے۔ پہلے صدیق اکبر مسکرا رہے تھے، اب مولا کائنات مسکرانے لگے۔ اب صدیق اکبر نے وجہ پوچھی، اب صدیق اکبر نے وجہ پوچھی، صدیق اکبر نے پوچھا اے علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ ایک حدیث تم نے سنائی، ایک حدیث میں سناتا ہوں، ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، میرے آقا محمد عربی نے فرمایا ہے علی پل صراط سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ اسی شخص کو دے گا جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی۔ ایک آخری روایت میں کئی لایا تھا، اب اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک اور ایمان افروز روایت، یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کو، یہ میرے موبائل ریکارڈ میں موجود ہے، اس روایت کو پیر نصیر الدین نصیر شاہ نے بیان فرمایا ہے۔ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، ان کے کلام حجت مانے جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ان کی شاعری پر آبجیکشن کر سکے۔ انہوں نے ایک روایت بیان کری منبر رسول پر بیٹھ کر، نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد مولا کائنات اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ جب دروازہ آیا نبی کریم علیہ السلام کے روزے کا تو مولا علی نے فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے خلیفہ، اے امیر المومنین، پہلے آپ اندر جائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جواب دیا، اے علی میں آپ سے پہلے اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ دونوں میں تکرار بڑی، مولا کائنات نے فرمایا نہیں پہلے آپ جائیے، صدیق اکبر نے فرمایا نہیں پہلے آپ جائیے،
صدیق اکبر نے فرمایا اے علی میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، توجہ ہے سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ میرے نزدیک علی کا مقام ایسا ہی ہے جیسا میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ علی میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسا میں اپنے رب کی بارگاہ میں، جیسا میں اپنے رب کے نزدیک ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بیان فرمایا، یہ ہے صحابہ، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آقا نے فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اے صدیق تمہارا بدلہ روز محشر اللہ دے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ چاند اور سورج کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں؟ ارشاد ہوا کہ عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صدیق میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لو، صرف ایک رات کی نیکی دے دو جو تم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں گزاری، مجھے صرف اس ایک رات کی نیکی دے دو، میری ساری نیکیاں آپ کی اس ایک رات کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا نے فرمایا، جن کو آقا نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، آقا نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان ذو النورین کو عطا فرماتا، جن سے آسمان کے جنت کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہوں، وہ عثمان ذو النورین، یہ ہے صحابہ، یہ ہے اہل بیت، جن کا تعارف آج نہ جانے کن کن انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ارے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا نے فرمایا سلمان من اہل البیت، یہ مقام کیوں ملا؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی دعا قبول کروانا ہوتی تو سیدہ کائنات کی دہلیز پر کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے، اللہ ہماری دعا رد نہیں کرتا تھا۔ سلمان فارسی اپنی داڑھی مبارک سے سیدہ کائنات کی دہلیز پہ جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا ادب، یہ ہے اہل بیت کی محبت آپس میں، اور پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش بخت ہیں کہ ہمارے پاس تو مداریہ نسبت ہے، ہمارے پاس مداریہ نسبت ہے۔ ارے یہ وہ سلسلہ ہے، دیگر سلاسل کی بات نہیں کر رہا، دیگر لوگوں کے نظریوں کی موقف کی بات نہیں کر رہا، ارے یہ سلسلہ تو وہ سلسلہ ہے، اس سلسلے میں صدیقیت بھی ملتی ہے، اس سلسلے میں حیدریت بھی ملتی ہے۔ کیوں؟ مدار العالمین حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نسبت 4 واسطوں سے مولا کائنات تک، اور 5واں دروازہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ ایک نسبت مدار پاک کی 4 واسطوں سے مولا کائنات تک جاتی ہے، اور ایک نسبت 4 واسطوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے۔ مدار پاک کو صدیق اکبر کا بھی فیض حاصل ہے، مولا کائنات کا بھی فیض حاصل ہے، امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی فیض حاصل ہے۔ مدار پاک کی نسبتیں اگر گنانے لگوں، کیا کیا نسبتیں اللہ نے مدار پاک کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ والد کی جانب سے حسینی ہے، والدہ کی جانب سے حسنی ہے، 7 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب امام حسین سے ملتا ہے، اور 10 واسطوں سے والدہ ماجدہ کی جانب سے مولا امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام تک ملتا ہے۔ جس عرس میں آپ آئے ہو نا، یہ کوئی معمولی آستانہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی درگاہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سلسلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی گدی نہیں ہے، یہ بارگاہ علی کے نخت جگر کی ہے، فاطمہ کے نور نظر کی ہے،
یہ اس عظیم بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہو کہ جس بارگاہ میں اولیاء بھی اپنی گردنیں جھکا کر آتے ہیں. مبالغے پر بات نہیں کرتا. اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں ایک ایک روایتوں کا حوالہ اور دلائل پیش کرتا چلوں، کیونکہ وقت ہمارے دامن سے نکل گیا. یہ آپ حضرات کی محبت تھی جو آپ نے اتنی ذوق سے مجھے ابھی سنا ہے، ورنہ عوام کا اور آپ لوگوں کا جو میں نے چہرہ دیکھا تھا میں اسی وقت مایوس ہو گیا تھا. تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب مجھے یہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا. لیکن یہ کرم ہے میرے مدار پاک کا، یہ کرم ہے آمینہ کے لال کا، یہ کرم ہے حسنین کے بابا کا کہ آج الحمدللہ یہ اختتامی وقت ہے، آخری لمحات ہیں اور محفل اپنے اسی طرح جوش میں ہے، اسی طرح محفل جوان ہے، آپ کے حوصلے بھی جوان ہیں. چند ضروری باتیں کر کے اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. کچھ ضروری باتیں مدار پاک کے حوالے سے آپ حضرات کو کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں خیرات مانگنے والوں کو دیکھا ہے، بھیک مانگنے والوں کو دیکھا ہے، بینائی مانگنے والوں کو دیکھا ہے، اولاد مانگنے والوں کو دیکھا ہے، آسیب سے نجات پانے والوں کو دیکھا ہے. یہ وہ در ہے جہاں پر جلال الدین اکبر بھی اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے. اورنگزیب عالمگیر اس بارگاہ میں آتا ہے تو کوہنی اور گھٹنوں کے بل چل کر آتا ہے. اب جب دیار مدار کی زیارت کی اورنگزیب عالمگیر نے تو فرمایا بیا کے اوجے کمالات لا ظہور انجاز، بیا کے مرجع ہر قیصر و قصور انجاز. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں صبح و شام اللہ کا نور برس رہا ہے. یہ مدار پاک کی درگاہ ہے، یہ مدار پاک کا آستانہ ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. یہ وہ بارگاہ ہے. مدار پاک سن 242 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور ملک شام شہر حلب میں پیدا ہوئے. اور عام لوگوں میں اور اللہ کے ولیوں کی ولادت میں بڑا خاصا فرق ہوتا ہے. جب اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پیدا ہوتے ہی اللہ دنیا میں ان سے کرامتوں کا ظہور فرما دیتا ہے. مدار پاک جب تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے بشارت فرما دی کہ ان قریب آپ کے گھر ایک جو فرزند پیدا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اس کا نام بھی بدیع الدین رکھنا. یہ نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھا گیا. جب آپ تشریف لائے تو تاریخ لکھتی ہے کہ مدار پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے لبوں پر جاری. 4 سال کی عمر میں آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے بٹھایا گیا. حضرت حذیفہ شامی مرعشی فرماتے ہیں کہ جب میں نے مدار پاک کو تعلیم و تربیت دینے کا ارادہ کیا، جب پہلی بار اللہ کا یہ ولی میری بارگاہ میں آیا، کون؟ حضرت حذیفہ شامی جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے خلیفہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قطب المدار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا چاہا، توجہ ہے، مدار پاک کے لیے فرمایا کہ جب میں قطب المدار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کا یہ ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری تفسیر بیان کرنے لگا. 4 سال کی عمر میں مدار پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی. اور کیوں نہ بیان کرتے، کیوں نہ بیان کرتے. آخر بیٹے کس کے ہیں، پوتے کس کے ہیں؟ علی کے پوتے ہیں کہ جن کا علم تو دنیا جانتی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارا علم مفسر قرآن ہے. عبداللہ ابن عباس تمام مکاتب فکر جس ذات کو تسلیم کرتے ہوں وہ ذات عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن. وہ فرماتے ہیں کہ میرا علم علی کے سامنے اتنا ہے جیسا سمندر کے سامنے پانی کا قطرہ ہوتا ہے.
مولا کائنات سے فرمائش کر دی ایک دن کہ علی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیجئے. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر بیان کرنے لگوں تو 70 اونٹوں پر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جمع نہیں کر سکو گے. اتنا علم اللہ نے فرمایا. ایک رات بیٹھ گئے منبر رسول پر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. نماز فجر کا وقت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہوئی. اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تفسیر بیان کی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے آقا نے سچ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں جس کا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہا کہ میرے آقا نے سچ فرمایا تھا. مولا کائنات نے فرمایا کہ عبداللہ سنو پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. کہاں جو کچھ قرآن پوری کائنات میں ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں پوشیدہ کر دیا ہے. جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. توجہ چاہتا ہوں. فرمایا کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. پھر مزید فرمایا کہ جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا با ہے نا، با جس سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن مجید میں ہے. جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَنَن نُقْتَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا. میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے. میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے. یہ ہے علی، یہ ہے اہل بیت. اسی لیے تو فاضل بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے برادر بھائی مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سنا دوں. فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی گستاخ فرقے کو سنا دے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کہ ہم اہل بیت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی فضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں، ہمیں یہی حکم ہے کہ اللہ نے جس طرح اہل بیت اطہار کو متعارف کرایا ہے ہمیں بھی اسی طرح متعارف کرانا ہے. جیسے قرآن نے تعارف کرایا، جیسے حدیث نے تعارف کرایا، اسی طریقے سے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار سے متعارف کرانے کی توفیق عطا فرمایا. ایک کرامت صاحب عرس حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 596 سال کی عمر عطا فرمائی تھی. کتنی؟ آستانے میں جب لوگ آتے ہیں نا تو جب یہ اسکرین پر یا آستانہ عالیہ میں کئی جگہوں پر، کئی دیواروں پر مدار پاک کے روضہ اقدس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر ولادت کی تاریخ بھی لکھی ہے اور وصال کی تاریخ بھی لکھی ہے. اتنے عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ جو آپ نے ولادت کی تاریخ لکھی اور وصال کی تاریخ لکھی ہے نا، اس کی پرنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ 242 ہجری اور 838 ہجری. تو میں نے کہا اس میں عجب کیا ہے؟ کہا 596 سال. تو میں نے کہا یہ عمر کیا تو نے دی ہے؟ یہ عمر تو نے دی ہے؟ بولا نہیں. کہا کس نے دی ہے؟ کہا اللہ نے. تو پھر اعتراض کیوں کرتا؟ اعتراض کس بات کا؟ جب اللہ نے دی تو اعتراض کس بات کا؟
تو کہتا ہے نہیں، موبائل سے کیلکولیٹر نکالوں گا، دیکھوں گا کتنی عمر بنتی ہے۔ اللہ نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی کہ لوگ کیلکولیٹر نکال کر آپ کی عمر کا اندازہ کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم 596 سال جو قطب المدار کو عطا ہوا نا، ایک ایک لمحہ دین محمدی کی اشاعت میں صرف فرمایا ہے، وہ تبلیغ فرمائی ہے، وہ تاریخ رقم کی ہے کہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ قطب المدار کے وجود کی برکت سے روشن و منور ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ رسالہ الیاس کی روایت کے مطابق 1,16,263 پوری کائنات میں آپ کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ اتنی طویل عمر میں سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ کیا؟ 9.5 کروڑ کفار اور مشرکین کو کلمہ پڑھایا ہے۔ کسی ایک کو تو پڑھا کر دیکھو اس دور میں، بڑے سے بڑا مفتی عالم کر کے تو دکھائے۔ اچھا آج تو یہ وہ دور ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا، خطرہ کروائی، مسلمان ہو گیا، نام روشن ہو گیا، بس مسلمان ہے۔ مدار پاک نے جس وقت قدم رکھا تھا نا ہندوستان میں، اس وقت 282 ہجری تھا۔ کون سا؟ اس وقت نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی دارالعلوم تھا، نہ کوئی وہاں پر شیخ الحدیث تھا، نہ کوئی شیخ التفسیر تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تنے تنہا اس پردیس میں مدار پاک حلب سے چلے ہیں، مدینہ طیبہ گئے ہیں، روتے روتے اس بارگاہ سے رخصت ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ بدیع الدین تم یہاں نہیں رہ سکتے، اللہ نے تمہارے ذمے بہت ذمہ داریاں رکھی ہیں، ہند کی طرف جاؤ۔ آپ کے نانا محمد عربی کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ مدار پاک نے فرمایا کہ نانا جان اس سرزمین میں جا رہا ہوں جہاں پر کوئی اسلام کو جانتا اور پہچانتا تک نہیں ہے، میں ان کافروں کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ ان کافروں کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ مدار پاک کو نبی کریم علیہ السلام نے پھر کیا عنایت عطا فرمائی، کیا عنایت عطا فرمائی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدیع الدین پریشان کیوں ہوتے ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ مدار پاک گئے، مدار پاک کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے برابر میں بٹھایا۔ یہ واقعہ سرزمین کھمبات پر منعقد ہوا۔ مدار پاک کو بٹھا کر آقا کریم علیہ السلام نے جنتی کھانوں کے 9 لقمے مدار پاک کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ کہا کہ بدیع الدین اب تمہیں بھوک نہیں لگے گی، تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک مدار پاک کے چہرے انور پر مس فرمایا، کہا کہ اے قطب المدار، اے میرے بیٹے، یہ جو ہاتھ میں نے آپ کے چہرے پر رکھا ہے نا، یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ کو اللہ دست قدرت فرماتا ہے۔ یہ ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ ید اللہ ہے، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تم مدار پاک کے چہرے پر اللہ کا ہاتھ بشکل دست مصطفیٰ، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ہاتھ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دست قدرت۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جب مس فرمایا تو پھر وہ نور عطا ہوا کہ عبدالحق محدث دہلوی فرما اٹھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدار پاک اتنے حسین تھے، مدار پاک اتنے جمیل تھے، مدار پاک اتنے خوبصورت تھے، مدار پاک کے چہرے پر اتنا نور تھا، اگر کوئی ایک نقاب مدار پاک کے چہرے سے ہٹتا مخلوق خدا بے اختیار ہو کر سجدہ ریز ہوتی تھی اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ دیتی۔ مدار پاک
پاک نے اپنے چہرے کی زیارت کروا کر کافروں کو کلمہ پڑھایا. قبلہ مرشدی نے جو حکم دیا حدیث طیبہ کی روشنی میں، اس کو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے اپنی عوارف المعارف میں بھی نقل کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ظاہری وصال کے بعد تمہارے درمیان ایک ایسا شخص آئے گا جو حفیف الحاظ ہوگا. صحابہ نے پوچھا حفیف الحاظ کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حفیف الحاظ اس شخص کو کہتے ہیں یہ سن پورے 200 سال کے بعد اس دنیا میں آئے گا. اس کے نہ بیوی ہوں گے نہ بچے ہوں گے، اللہ کی عبادت گوشوں میں پردے میں رہ کر کرے گا. اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. اور وہ بڑی طویل روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو پھر تاریخ نے جب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اوراق کو پلٹا تو دیکھا کہ سن 242 ہجری میں آقا کی اس ارشاد کے بعد 200 سال کے بعد ایک مرد مومن جو سرزمین ہندوستان پر دست مصطفیٰ کا علم لے کر آیا، وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات مدار العالمین کی ذات کہ جس نے بھوکے رہ کر، جس نے پیاسا رہ کر، جس نے پوری دنیا کا سفر کر کے، پوری دنیا میں چلے کر کے، سرزمین ہندوستان پر صرف 1442 چلے جس شخص کے ملتے ہوں، جس ذات کے ملتے ہوں، اور ہر مقام پر مدار پاک نے چلہ کیا، وہاں اللہ کی مسجد تعمیر کروائی اور پھر وہاں اپنے مرید اور خلیفہ کی ڈیوٹی لگائی. جنات کا بادشاہ عماد الملک مدار پاک کی بارگاہ میں آیا، مدار پاک نے اس کو قید کیا، کہا کہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا تجھے نہیں چھوڑوں گا. مدار پاک نے فرمایا کہ میں اس روئے زمین پر اسی کام کے لیے زندہ ہوں جب تک اپنی حیات طیبہ میں ایک شخص کو اپنے نانا کا کلمہ نہ پڑھا لوں، میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہی میرا مقصد حیات ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے. عماد الملک جنات کا بادشاہ مدار اقدس کے، مدار پاک کے دست مبارک پر بیعت ہوا اور کئی کرامتیں ہر مقام پر مدار پاک سے صادر ہوئیں. ایک ایران کے ایک شہر سے مدار پاک گزرے، کھوپڑی دیکھی، کھوپڑی، مردہ کھوپڑی دیکھی. مدار پاک نے دعا کی اللہ اس کو زبان عطا فرما. اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی. مدار پاک نے گفتگو کی، من انت یا جمجمہ قصی علینا من قصصک المبہمہ، بتا تیرا قصہ کیا ہے. اس کھوپڑی نے کہا کہ 12 سال ہو گئے اس حالت میں ہوں، کفر پر مرا تھا، اللہ کے اس عذاب میں ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ میری بخشش فرما دے. مدار پاک نے اس کھوپڑی کو ٹھوکر ماری. ٹھوکر سے تو نے بخشی ہے مردوں کو زندگی، کیا بات ہے مدار تیرے اختیار کی. مدار پاک نے اس کھوپڑی کو جب ٹھوکر ماری تو کھوپڑی کو ٹھوکر مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کھوپڑی کو دوبارہ جسم عطا فرما دیا. مدار پاک نے فرمایا اب اللہ تجھے 12 سال اور زندہ رکھے گا، شرط یہ ہے کہ یہ 12 سال میرے نانا محمد عربی کی دین کی تبلیغ کرنی پڑے گی. میرے پاس وقت بالکل اینڈ پر ہے، جو وقت میں نے متعین کیا ہے چند لمحات میرے پاس ہیں. مدار پاک نے اس کھوپڑی کو، اس کافر کو کلمہ پڑھایا. وہاں سے آگے گزرے، دیکھا کہ جادوگر آئے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا. مدار پاک کو جب انہوں نے دیکھا کہ دین لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، حدیث لے کر آئے ہیں، تو مدار پاک اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے. باہر مریدین کسی کام سے تبلیغ دین کی خاطر باہر نکلے تو جادوگروں نے کیا دیکھا شیخ صاحب کہ جادوگروں نے مدار پاک کے مریدوں پر ایسا جادو کیا کہ جتنے بھی مدار پاک کے مرید تھے سب کے سب بکری بن گئے. کیا بن گئے؟ بکری بن گئے. سب کو بکری بنا دیا جادو. مدار پاک
اس اپنے حجرہ انور سے دیکھ بیٹھ کر تمام معاملات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تشریف لائے اس مقام پر، کوئی دم نہیں کیا. اسی لیے تو یہاں پر آنے والے نعرہ لگاتے ہیں نا دم مدار کا، کہ جب دم مدار بولتے ہیں تو پھر کسی دم کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ بیڑا پار فرما دیتا ہے. تو پھر وہ دم مدار والے پیر، دم مدار والے آقا، دم مدار والے قطب المدار جب خود جلوہ افروز ہوں تو پھر اس دم کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی دم نہیں فرمایا، صرف ایک نگاہ شفقت، ایک نگاہ محبت اپنے مریدوں پر ڈالی، کچھ نہیں فرمایا، کچھ ایک لفظ بھی نہیں ارشاد فرمایا، صرف نگاہ شفقت فرمائی. اللہ نے تمام کے تمام مریدوں کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں زندہ کر دیا. لیکن جہاں اللہ کے ولی کا جمال ہوتا ہے وہاں جلال بھی ہوتا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ اپنے مریدوں کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیتی. یہ اس نبی کے بیٹے ہیں کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. تو یہ وہ عظیم بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدار پاک کو بھیجا ہے، ان کی نسل پاک سے بھیجا ہے. تو پھر وہ اپنے مریدوں کو کس طرح پریشانی میں چھوڑ سکتے ہیں؟ روایت کو مکمل کروں، ایک نگاہ شفقت اپنے مریدوں پر ڈالی اور ایک نگاہ جلال ان جادوگروں پر ڈالی. مدار پاک نے فرمایا کہ تم نے اپنے جادو سے میرے مریدوں کو بکری بنایا ہے. قطب المدار کی نگاہ جلال نے تمام جادوگروں کے جسم کو عورتوں کے جسم میں تبدیل فرما دیا. وہ سارے کے سارے جادوگروں کا جسم اللہ نے عورتوں کے جسم سے تبدیل فرما دیا. وہ سب کے سب مدار پاک کے قدموں میں گر گئے، مدار پاک سے معافی مانگی، کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہمیں معاف فرما دیں. قطب المدار نے فرمایا کہ توبہ کرو، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، جب تمہاری جان چھوڑوں گا. ہر مقام پر آپ نے دین اسلام کو فروغ دیا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، کیا ظلم و ستم، کیا سازشیں اس سلسلہ مداریہ سے کی گئیں، کون سے حربے آزمائے گئے، کون سی مکاریاں اور چالاکیاں کی گئیں. اس تفصیل میں نہیں جانتا، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں آج کی اس مدار العالمین کانفرنس میں اختتامی بات پر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء سے، مفتیان کرام سے، ائمہ حضرات سے، خطباء سے، مقررین سے اور ثناخواں سے بھی التماس کروں گا. صرف ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر، انٹرنیٹ کے ذریعے آگے جائے گی. میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، کسی کو تانا نہیں دے رہا. ایک سوال کا جواب دے دو کہ مدار پاک سے کیا دشمنی ہے، مدار پاک سے کیا بیر ہے؟ ارے یہ ذات تو وہ ذات ہے، یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ اس کو آنسو کے بدلے تبسم ملا. آپ کے در پہ جو اشک بار آ گیا، یا پھر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یا صحیح مصداق اس کے مدار پاک ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. آج مدار پاک نے اس امت پر، انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمارے آبا و اجداد کو کلمہ پڑھایا. بجائے اس کے کہ تم ممبروں سے ان کی شان بیان کرو، تم ممبروں سے ان کے خلاف باتیں کرتے ہو. ارے اللہ کے ولی سے بغض رکھتے ہو کہ آقا کی حدیث بھول گئے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے ادنا سا بھی بغض رکھا تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. ارے تم نے تو قطب المدار سے بغض رکھا ہے تو اللہ کے کتنے اعلان جنگ تمہارے ساتھ ہوئے ہوں گے کہ آپ کو قطب الاقطاب بنایا ہے، آپ کو قطب المدار بنایا ہے، پورے عالم کا قرار بنایا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وہ ثناخواں سے بھی پوچھنا چاہوں گا
کہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. تمام اولیاء، تمام سلاسل، یہ سلسلہ مداریہ کی تعلیمات میں سے بتا رہا ہوں، مدار پاک کے اقوال میں سے بتا رہا ہوں. مدار پاک کے اقوال بھی سنو اختتام پر. مدار پاک کا ایک قول، مدار پاک نے فرمایا کہ توبہ کرو اور توبہ پر قائم رہو. شان توبہ کرنے میں نہیں، توبہ پر قائم رہنے میں ہے. مدار پاک نے فرمایا کہ تمام سلاسل، تمام ولی، تمام گدی، تمام مشائخ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور مدار پاک نے یہ تعلیم ہر ایک کے لیے فرمائی کہ جب اپنے گھر سے نکلو، جب اپنے گھر سے نکلو تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو. ارے یہ تعلیم، یہ عاجزی اور انکساری مدار پاک نے سکھائی ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو. تو کم سے کم اور تو کوئی اولیاء کے گستاخ ہو سکتے ہیں، کم سے کم اہل مدار نہیں ہو سکتے. مداریوں کو تو مدار پاک کی تعلیم ہی یہی ہے کہ اولیاء تو وہ درجہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے جوتوں پر لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو، یہ تو عام شخص کے لیے مدار پاک فرما رہے ہیں. تو ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے. یہ سلسلہ اہل سنت کا سلسلہ ہے. یہ کوئی پیڑ سے نہیں آ گیا، کوئی آسمان سے الگ سے کوئی توڑ کے کوئی نہیں لے کر آ گیا. اس سلسلے کو پڑھو، اس سلسلے کے ساتھ انصاف کرو. خدا کی قسم اگر تم نے اس سلسلے کے ساتھ انصاف نہ کیا تو جن جن نسبتوں پر ناز کرتے ہو نا، خدا کی قسم وہ نسبتیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی کام. کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء آپس میں دوست ہیں. اللہ نے ان اولیاء کو آل نبی بنایا ہے، اولاد علی بنایا ہے. قطب المدار اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کے قصے مشہور ہیں، اس تفسیر میں نہیں جاتا. مدار پاک نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ارشاد فرمانا ہی کافی ہے کہ غوث پاک اور میری رگوں میں آل نبی اور اولاد علی کا خون دوڑ رہا ہے، رحمت للعالمین کا خون دوڑ رہا ہے. غوث اعظم میرا بھائی ہے. غوث پاک نے فرمایا کہ قطب المدار میرے بھائی ہیں. یہی تو وجہ ہے نا، یہی تو وجہ ہے نا. مدار پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کے لیے آیا، مدار پاک نے دعا دی، دعا پوری ہوئی. کسی کو اولاد دی، کسی کو بینائی دی. ایک تالاب کے پاس ایک نابینا بیٹی تھی، مدار پاک نے وضو کیا، وضو کا پانی اس کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے بینائی عطا فرما دی. لیکن جب غوث پاک کی بہن آئی ہے بی بی نصیبہ، تو غوث پاک کی بہن کو دیکھ کر مدار پاک نے فرمایا کہ نصیبہ تو میرے بھائی غوث پاک کی بہن ہے، میں تیرے لیے ایک بیٹے کی دعا کر سکتا تھا، چونکہ تو میرے بھائی غوث پاک کی بہن ہے، اللہ تجھے ایک نہیں بلکہ دو بیٹے عطا فرمائے گا، کیونکہ میں غوث پاک سے محبت کرتا ہوں. تو جب مدار پاک نے سکھایا ہی محبت ہے، مدار پاک نے سکھایا ہی ادب ہے، مدار پاک نے سکھائی عاجزی ہے، مدار پاک نے سکھائی ہی انکساری ہے، تو پھر اس سلسلے کے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ اور ثنا خواں کے ساتھ، ثنا خواں سے مخاطب ہو کہ محفلوں میں جب منقبتیں پڑھتے ہو تو مجھے صرف کسی ایک مفتی کا یا کسی ایک محدث کا قول بتا دو یا دکھا دو یا پڑھا دو کہ تمہیں روکا گیا ہو کہ مدار پاک کی منقبتیں نہ پڑھا کرو. بولو ایمان سے کیوں نہیں پڑھتے؟ بولتے ہیں یاد نہیں. باقی تو سب کچھ یاد رہتا ہے، سب کچھ یاد رہتا ہے. مزید میں اس کے بارے میں نہیں تانا دینا چاہتا، میری بات کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ زیادتی اور نا انصافی صرف علماء، ثنا خواں، مقررین، خطباء نے نہیں کی ہے، کہیں نہ کہیں یہ زیادتی خود اہل سلسلہ نے بھی کی ہے. معذرت کے ساتھ میں خود اس سلسلے سے وابستہ ہوں، میں اپنے سلسلے والوں کو یہ تلقین کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں اس نصیحت کے ساتھ کہ کم سے کم اور کچھ یاد رکھو نہ رکھو، اس نسبت کو ضرور یاد رکھو. اس نسبت کو بدنام مت کرو. یہ وہ نسبت ہے جو مدار پاک کی وہ نسبت ہے کہ اللہ نے اس مداریہ سلسلے کو نسبت اویسی عطا فرمایا ہے. نسبت اویسی وہ ہوتی ہے کہ
جس میں براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے فیض آتا ہو، ان کے حجر انور سے آتا ہو، اپنی ترجمانی، اپنی نمائندگی اس انداز میں نہ کرو کہ علماء اس پر اختلاف کریں، مفتیان اس پر اختلاف کریں، خطباء اس پر اختلاف کریں۔ ارے اس سلسلے کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرو کہ لوگ خود بخود اس سلسلے پر ناز کر کے اس سلسلے میں داخل ہونے کی خواہش پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء سے ہندوستان پاکستان کے علماء کو مخاطب کر کے یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری یہ تقریر ہر سال ہندوستان اور پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ آمین۔ ہندوستان میں بھی یہی حال ہے۔ ان علماء کرام سے بڑے ادب کے ساتھ اس تلقین کے بعد کہ خدا را اس سلسلے کو پڑھو، اس سلسلے کی روایتوں کو پڑھو، اگر اس سلسلے کے حوالے سے کوئی لٹریچر چاہیے، کوئی سیرت چاہیے، مدار پاک کے حوالے زندگی چاہیے تو ہم سے رابطہ کرو، انٹرنیٹ پر جاؤ، کتابوں کھنگالو، تحریریں پڑھو، کتابیں پڑھو۔ صرف یہ کہہ کر جان نہ چھڑا لیا کرو کہ ہم اس سلسلے کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب روز محشر گریبان پکڑیں گے تو کیا جواب دو گے کہ میرے بیٹے غوث پاک کا بھی ذکر کیا تھا، میرے بیٹے غریب نواز کا ذکر بھی کیا تھا، میرے بیٹے بابا فرید کا ذکر بھی کیا تھا، میرے قطب المدار کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ اس وقت اگر نبی محمد عربی کی بارگاہ میں یہ جواب دے کر اگر چھوٹ جاؤ گے، محمد عربی کی بارگاہ میں بھی یہ جواب دے دینا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو پھر میں تمہیں آج کے بعد کبھی تلقین نہیں کروں گا۔ تو خدا را اس سلسلے کو پڑھو، اس سلسلے کو اجاگر کرو، اور یہ جتنے حاضرین ہیں، جتنے متوسلین ہیں، جتنے محبین ہیں، جتنے مریدین ہیں، اپنے گھروں میں مدار پاک کی نیاز دلایا کرو، 17ویں شریف کا اہتمام کیا کرو، ختم مداریہ کروایا کرو، اپنے بچوں کو مدار پاک کے احوال بتایا کرو، اور اپنے بچوں کو مدار پاک کی سیرت سے روشناس کروایا کرو، اور اپنی نسبتوں کے ساتھ اگر آپ قادری ہیں، سر آنکھوں پر، اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے، اللہ اس نسبت کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن سب کے پاس کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ ہر قادری اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتا ہے، لکھ کر فخر محسوس کرتا ہے، ارے یہ سلسلہ بھی وہ سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں شیخ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ملیں گے، خواجہ غریب نواز بھی ملیں گے، نظام الدین اولیاء بھی ملیں گے، مجدد الفسانی ملیں گے، کل اولیاء اپنی گردنیں جھکاتے ہوئے ملیں گے۔ تو جب تم اتنی بڑی نسبت رکھتے ہو تو اپنے نام کے ساتھ مداربی کیوں نہیں لکھتے؟ کیوں نہیں لکھتے؟ کیوں صرف اپنے نام کے ساتھ جمیل لکھ لیتے ہو، حفیظ لکھ لیتے ہو، طاہر لکھ لیتے ہو، نعیم لکھ لیتے ہو، جو بھی نام ہے لکھ لیتے ہو؟ ارے اپنے نام کے ساتھ اپنی نسبت لکھا کرو، اللہ اس نسبت کی برکت سے ہمارا بیڑا پار فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میری گفتگو میں اگر کوئی کمی، کوئی لغزش، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی یا میری کوئی بات آپ حضرات کو بری لگی ہو تو پھر میں اس غلطی کا ازالہ بھی کروں گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار، معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان، اس یقین پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ تمام حضرات جانے سے پہلے، صلاۃ و سلام پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ مدار العالمین میں نعرہ بلند کیجئے۔ وہ نعرہ ایسا ہونا چاہیے، وہ نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے وہ گفتگو میری وصول ہو گئی، وہ گفتگو میرا کرنا رائے گا نہیں گیا۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، حق اللہ دم مدار، حق اللہ دم مدار، وما علینا الا البلاغ المبین۔